حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی پاک تشریف لائے. اہل فطرت جو تھے، یہ اہل فطرت کا زمانہ پہلے نبی سے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد بھی جو جو زمانہ دور ہوتا جاتا ہے، لوگوں میں کمزوری آتی جاتی ہے. لوگوں میں دنیا کی وجہ سے اور ان کی دوسری دلچسپیوں کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا عرب میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں تشریف لائے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے آئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی صرف بنی اسرائیل تک، ان کی قوم تک محدود تھی. پھر ان کے اٹھائے جانے کے بعد وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا. قوم نے ان کی باتوں کو بھلا دیا، بدل دیا. ایک لمبی کہانی کے عیسائیوں نے کیا کیا کیا. آج اناجیل 5 انجیل ہیں دنیا میں. کتنی؟ انجیل کی جمع اناجیل. ایک انجیل تھی، اس کی جگہ آج کتنی ہے؟ 4 کو وہ مانتے ہیں، 5ویں کو جو برناباس کی ہے وہ مانتے ہی نہیں. 4 کو مانتے ہیں عیسائی کہلانے والے، 5ویں کو نہیں مانتے. اس کا نام انجیل برناباس، اردو میں بھی مل جاتی ہے. اس میں سارا ذکر ہی میرے نبی کا ہے. وہ جو 5ویں انجیل ہے اس میں سارا ذکر ہی میرے نبی کا، اس لیے وہ اس کو مانتے نہیں. اچھا جی، 4 جو ہیں ان کے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ ہر 100 سال کے بعد بدل دیتے ہیں. ہر 100 سال کے بعد اونچی اصل جس زبان میں آئی تھی وہ کہاں ہے؟ اچھا جی، آپ پاکستان میں اردو میں آپ کو انجیل دیں گے، اردو میں. انگلینڈ میں جائیں گے انگلش میں، فرانس میں جائیں گے تو فرینچ میں، جرمنی میں جائیں گے تو جرمن میں، اسپین میں جائیں گے تو اسپینش میں. جس ملک میں جائیں گے وہاں کی زبان تو اصل کہاں ہے؟ اللہ کے لفظ کہاں ہے؟ اللہ کا کلام کہاں ہے؟ یہ تو تمہارا ورژن ہے. لیکن سنو، زمین سے لے کر آسمان تک 6 سمتوں میں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، جس ملک، جس علاقے، جس زبان میں چلے جاؤ، جہاں کہیں چلے جاؤ، قرآن ایک ہی زبان میں ہے، عربی میں. جہاں جاؤ گے قرآن ایک ہی ہے، اصل اپنی اصل الفاظ کے ساتھ. جبکہ اور کوئی کتاب اونچی تو بھائی جو اگر نارویجن پڑھ رہا ہے، جو ڈچ پڑھ رہا ہے، وہ تو ڈچ پڑھ رہا ہے، وہ تمہارا مفہوم ہے. اصل اللہ کے الفاظ کہاں ہیں؟ نہ انجیل اصل میں موجود، نہ تورا، نہ زبور، نہ کوئی اور صحیفے. کہاں ہے وہ؟ تم نے جو بدل دی ہے وہ تم تو وہ پڑھ رہے ہو، تمہارا مفہوم ہے. مگر قرآن اللہ کا کلام ہے اور صحیح حالت میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے پورے حالات، ان کے واقعات، ان کی تمام چیزیں محفوظ نہیں. کائنات میں ایک میرا نبی ہے جس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ادا کو بھی بیان فرما رہا ہے. آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اللہ اس ادا کو بھی بیان فرما رہا ہے. صحابہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہ حضور مسکرا رہے ہیں تو اس مسکرانے کا ذکر ہے، حضور گریہ فرما رہے ہیں اس کا ذکر ہے، حضور لیٹے ہوئے ذکر، کھانا پینا، ایک ایک ادا میرے نبی کی محفوظ
محفوظ ہے، اسی لیے ان کی ذات کو ہمارے لیے بہترین نمونہ فرمایا گیا۔ یہ تفسیر شروع ہوئی ہے سورہ سجدہ کی، ابھی میں نے کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، انشاءاللہ مزید آئندہ بیان کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج کا خلاصہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ نے اتارا ہے، کوئی شک نہیں، اور قرآن ملا ہمیں نبی سے ہے، نبی بھی عالمین کے لیے، قرآن بھی عالمین کے لیے، نبی میں بھی کوئی شک نہیں، ہم سے نبی سے ہم تک آیا ہے صحابہ کے ذریعے، ان میں بھی کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالی صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔